اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویک میں وصیت سے متعلق کچھ بتایا گیا تھا، اس میں میں تھوڑی وضاحت کر دوں تاکہ کنفیوز نہ ہو جائے کوئی۔ میں دو قسمیں بیان کی تھی، وصیت شرعی اور جائز وصیت، اور وہ یہ تھا کہ میں نے علت کی بنیاد پہ یہ دو بنیادی اقسام بیان کر دی تھی، ورنہ اگر وصیت کی اقسام ڈھونڈو گے تو وہ ملیں گی اس طرح: وصیت واجبہ، وصیت مکروہہ، وصیت مستحبہ، وصیت ممنوعہ، وصیت مباح، اس طرح وہ ملیں گی۔ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بیسکلی وہ جو دو کیٹیگریز بتائیں تھیں وہ اسی میں فال کرتی ہیں، صرف ان کے جو ہے ان کو علیحدہ علیحدہ انہوں نے کیٹرائز کر دیا، تو اس لیے اگر وہ سامنے آئے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس بحث میں سے دو بہت امپورٹنٹ چیزیں رہ گئی تھیں اس دن، وہ اللہ کی قسم میں آج آسان الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں، اور تاکہ وہ کوئی کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے، عام بندہ اتنا بھی سمجھ لے تو اس کے لیے کافی ہوگا۔ وصیت ثابت کیسے ہوگی؟ ٹھیک، یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ وصیت جو ہے وہ ثابت کیسے ہوگی۔ وصیت کے لیے جو افضل ہے شرائط میں سے وہ یہ ہے کہ شرائط میں سے کہ دو گواہ موجود ہوں اس کے، چاہے وہ تحریر میں نہ ہو، لکھی ہوئی نہ ہو وصیت، ٹھیک ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ دو گواہان بھی موجود ہوں، تحریر بھی موجود ہو، اور اس پہ جو ہے وہ سائن کروا لی جائے دو گواہوں کے، اور افضل ترین یہ ہے کہ وہ وصیت تیار کر کے تو جو ورثہ ہیں ان کو بتا بھی دیا جائے کہ میں نے یہ وصیت لکھ دی ہے اور اس میں یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ افضل ترین ہے تاکہ جب کل کو وصیت پہ عمل کرنے کا وقت آئے تو پھر کسی کو کسی قسم کا کنفیوژن نہ رہے۔ یہ اچھا طریقہ ہے اس کا۔ اب معاملہ آ جاتا ہے کہ وہ وصیت جو نہ تحریر میں ہے، یعنی جو لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، اور جس کے گواہ بھی کوئی نہیں ہے، یعنی بیٹا کہتا ہے کہ جی مجھے باپ نے مرنے سے پہلے یہ کہا تھا، اور وہاں پہ کوئی موجود ہی نہیں تھا سوائے وہ باپ تھا اور بیٹا تھا، کوئی تیسرا بندہ ہے نہیں تھا جو یہ کہہ سکے کہ ہاں جی یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس کے باپ نے مرنے سے پہلے یہ بات کی تھی۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہمارے یہاں اکثر وصیتیں ایسے ہی بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو فقہا نے جو اس کا حل دیا ہے وہ یہ ہے، اور اس پہ جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جتنے ورثہ ہیں ان کے سامنے وہ بیان کرے کہ جی مجھے فوت ہونے والا یا فوت ہونے والی نے یہ بات کہی تھی، ٹھیک، اور وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا، میں اکیلا ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ جو باقی ورثہ ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو وصیت جو ہے وہ قابل عمل ہوگی۔ لیکن اگر وہ ورثہ جو ہیں وہ یہ قسم اٹھا لیں کہ ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر وہ وصیت کل عدم ہو جائے گی، جیسے وہ آج کل عدم ہوا نا، تو وہ وصیت جو ہے وہ کل عدم ہو جائے گی۔ اٹ ول سیز ٹو ایگزسٹ۔ کل عدم مین اٹ ول سیز ٹو ایگزسٹ، سمجھ گئے؟
تو وہ پھر وصیت ہی نہیں رہے گی، بات ختم. حل ہو گیا، مل گیا حل. ہاں دوسرا معاملہ ہے کہ جائیداد کا اور وصیت کر لیا من کا کے سامنے انسان ایکسیپٹ کر لیا، بعد میں کہیں گے کہ ہم نہیں مانگ، پہلے مان لیے، اقرار کر لیا. وہ اقرار جو پہلا ہے سب کے بیچ میں بیٹھ کے وہی ہولڈ کرے گا. سیکنڈ تھاٹ کو ہولڈ نہیں کیا جاتا شریعت کے اندر، سمجھے نا؟ ٹھیک ہے. دو گواہ لازمی ہونے چاہیے، دو گواہ وصیت کے ہونے چاہیے. اگر گواہ نہیں ہے تو پھر وہ حال بتایا کہ یا تو ورثہ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہی ہوگا، یا پھر وہ کہے جی ہمارے علم میں کوئی نہیں ہے، ہم قسم دیتے ہیں اٹھاتے ہیں کہ ہمارے علم میں یہ ایسی چیز کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر وصیت جو ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. وہ وصیت ہی نہ رہی تو عمل تو دور کی بات. تیسری ایک بات اور جو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتی ہے، لیکن کیا اب تو افسوس بھی نہیں ہوتا، وہ مریدین یا معتقد فلاح نہیں پاتے جو مرشد کو ٹیشو پیپر سمجھے. میجورٹی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا چاہتی ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. ان کے نزدیک مرشد کی کوئی نہ عزت ہوتی ہے، نہ سینکٹٹی ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتی ہے. ان کو غرض ہوتا ہے اپنے کام سے، میرا کام نکلنا چاہیے، بات ختم ہو گئی. اگر مجھے اس کے پیروں کو بھی ہاتھ لگانا پڑتا ہے تو کوئی بات نہیں. بعض لوگوں کے تو دل میں ہوتا ہے کہ یار مطلب کے وقت پھر گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، سمجھے؟ سو ایسے لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے. اور دوسری چیز ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، جب کسی کام سے منع کر دیا جائے نا تو وہ ایکچولی اگر وہ جینون مرشد ہے تو وہ منع مرشد نہیں کر رہا ہوتا، وہ منع کہیں اور سے ہو رہا ہوتا، سمجھے؟ اور جب وہ منع کرنے کے باوجود اس کو وہ کام کیا جائے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ سختی، تباہی، اس طرح کے معاملات میں، پریشانی میں، سمجھے؟ ہم روز بھگتتے ہیں اس چیز کو، روز کا کام ہے. اسی وجہ سے اگر آپ کبھی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جن کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے دعا کرنے کی، ان کی ذرا آپ اگر ٹوٹل کر کے دیکھیں نا تو بندوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا، مگر اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کاؤنٹ کریں کہ کتنے لوگوں نے دعا کرائی تو وہ لاکھوں میں جائے گی، سمجھے؟ لاکھوں میں. آئی ایم ناٹ جوکنگ. صرف محسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ کبھی کوئی 2 4 آ گئے، کوئی 10 آ گئے، کوئی 25 آ گئے، اس طریقے سے تو معلوم نہیں ہوتا، سمجھے؟ لیکن جب آپ اس کا ٹوٹل کریں نا تو وہ لاکھوں میں جاتی ہے بات. لاکھوں میں سے 2 4 ہی ہوتے ہیں جو کسی حد تک، پورے نہیں، کسی حد تک شرائط پورے اترتے ہیں. باقی سب جو ہے وہ اپنی مطلب، اپنا مقصد، جہاں سے ان کو نظر آئے گا ہمارا مقصد پورا ہو سکتا ہے، مرشد کو چھوڑ کے ادھر چلے جائیں گے. اور جیسے کہ کہاوت ہے نا وہ کہ پانی جو ہے وہ نیچے بہتا، سمجھے؟ سو یہ جو ٹرینڈ ہے نا لوگوں کے اندر، یہ مروا دیتا ہے. حالانکہ بلیو کرنے کے باوجود کچھ حاصل نہیں کر پاتا. اور جو جینون مرشد خانے ہوتے ہیں نا، جہاں جینون مرشد موجود ہے، وہاں پہ یہ سسٹم ہی موجود نہیں ہے کہ کون مرید اول ہے اور کون مرید دوم ہے، اور کون مرید خاص ہے اور کون مرید عام ہے. مرید خاص کا درجہ وہ تب پاتا ہے جب وہ تقوی کی سیڑھیاں چڑھتا ہے، سمجھ؟ نہ مال،
نہ حسن، نہ خوبصورتی، نہ گوڈوں پیروں کو ہاتھ لگانا، نہ ہاتھ پاؤں کو چومنا، یہ کوئی کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا جینون مرشد کے. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے مرشد خانے پہ اگر وہ مرشد جینون ہے اللہ کے حکم سے. کر کے دیکھ لینا، کبھی نہیں پاؤ گے. سمجھے؟ صرف تقویٰ، وہ جو حجت الوداع پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا، وہی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. قرآن بھی وہی کہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک بھی وہی ہے. اور جینون مرشد کے ہاں وہی چیز جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتی ہے کہ تقوی میں کون ہے. جن زبانوں پہ جھوٹ ہو، جو مرشد کا نام لے کے جھوٹ بولیں جگہ جگہ پہ کہ مرشد نے یہ کہا، مرشد نے یہ کہا، حالانکہ اس نے کہا کوئی نہیں ہوتا. سمجھے؟ پھر وہ کلیم کریں کہ جی میں تو نمبر 1 مرید ہوں، تو اس کا نتیجہ بدبختی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. سمجھے؟ یہ مریدین کو یہ کان کھول کے اور آنکھیں کھول کے یہ چیز دیکھنی اور سمجھنی چاہیے. سمجھے؟ ہمارے ہاں لوگوں کو یہی پڑا ہوتا ہے میں مرید خاص ہوں. مرید خاص کوئی نہیں ہوتا. اور مرید خاص یہ بھی بھول جاؤ تم لوگ کہ مرشد یہ ڈٹرمن کرے گا کہ یہ مرید خاص ہے. نہیں، اس کو مرید خاص کا درجہ تبھی ملے گا جب اس کی اوپر سے اپروول ہوگی کہ ہاں اس کو جو ہے تم اپنے ساتھ ایک خصوصی نشست جو ہے وہ دے سکتے ہو. وہ نشست سے مراد صحبت ہے، یہ نہیں ہے کہ ساتھ بٹھا لیں گے. وہ جیسے ایک تھا، اس نے کہا جی میں نے جو ختم شریف ہے اس میں سب سے زیادہ پیسے دیے تو میں تو مرشد کے ساتھ بیٹھوں گا. سمجھے؟ یہ چیزیں نہیں ہوتی. دیکھا جاتا ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے تقوی میں کس لیول پہ ہے، کیا یہ فالو کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، نہیں کرتا. سمجھے؟ باقی سب جو ہے نا، وہ جو پنجابی کہتے ہیں پونگر پانگر ہے. میں تمہیں کلیئر بتا رہا ہوں، مرشد صرف اپنی وہ جو ذمہ داری ہے نا اس کو پورا کرتا ہے. وگرنہ اگر مرشد کے دل کا حال پوچھو نا تم، تو اکثریت کی ہو سکتا ہے مرشد شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرے. اسی لیے میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ جی میں فلانے دربار پہ گئے تو مجھے سارا کچھ انہوں نے دے دیا، وہ پاگل کے بچوں، بیوقوفوں. ان کے معیار پہ پورا اترنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے. وہ جج کرتے ہیں اپنے معیار پہ، وہ جج اس پہ نہیں کرتے کہ دنیا کا جو معیار ہے. اور اس پہ پورا اترنا، وہ جو میں نے تمہیں بتایا تھا کبھی لکھا ہوا میں نے ایک جگہ دیکھا تھا کہ صاحب قبر سے فیض حاصل کرنا ہمالیہ چڑھنے سے زیادہ مشکل کام ہے. آپ کیٹو سر کر سکتے ہو لیکن ان سے فیض اس طرح کا، یہ برکت والا فیض تو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ جو فیض خصوصی ہے کہ جس میں آپ اس چین کا، زنجیر کا حصہ بنتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے، اس پہ پورا اترنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لوگ اپنی زندگیاں خراب کرتے ہیں. وہاں تو سیدھا اس میں تو آپ کو ہاں یہ ایکسپلین نہیں کرنا پڑتا جی میں یہ ہوں. وہ تو اللہ کی سے وہاں رپورٹ ہوتی ہے یہ ہے کیا. سمجھے؟ آپ دیکھو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سنہ مبارکہ میں دیکھ لو، تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہے بندہ جو آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ جو ہے اس نے ہونا بھی ہے مسلمان یا نہیں ہونا ہے. سمجھے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام حجت کیا، پیغام پہنچایا، لوگوں کو اپنے ساتھ لگایا. پھر جس کا نصیب تھا ہدایت ملنا اس کو مل گئی، جس کا نصیب نہیں تھا جیسے ابو جہل وغیرہ تھے، ٹھیک ہے، وہ نہیں ملی، بات ختم ہو گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ تھا پیغام پہنچاؤ، عمل کر کے دکھاؤ، اور ان کو کوشش کرو اپنے ساتھ چلانے کی. تو آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کی. اسی طریقے سے مرشد کی ڈیوٹی ہے، اس نے بھی یہی سارے کام کرنے ہوتے ہیں. لیکن پھر کس کو کیا ملتا ہے یہ فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. سمجھے؟
اور سمجھے یا نہیں سمجھے؟ وہ اسی لیے کہتے ہیں نا، کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. سمجھے؟ کوئی جو دن کا 10 گھنٹے جو ہے وہ کسی بڑے ولی اللہ کی قبر مبارک پہ گزارتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا، لیکن کوئی ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے اس کو مل جاتا. سمجھے؟ یہ چیز جو ہے یہ اللہ کے ہاں، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جس نے بدبختی کو لینا ہے وہ اس چکروں میں پڑ جائے، میں اول ہوں، میں دوم ہوں، فلانا ہوں، میں پہلے نمبر پہ ہوں، میں دوسرے نمبر پہ ہوں. سمجھ؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. جو مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے مال کو کس طرح کمپنسیٹ کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ معاف کر دے جو معاف نہیں ہونے والے تھے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک کے بدلے میں اس کو 10 عطا کر دے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں خیر نسلوں تک جاری کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ کیسے کمپنسیٹ کرتا اس کو. سمجھے نا؟ وہی کہتے ہیں ہم نے اتنا لگایا تو ہمیں اتنا ملنا چاہیے. سو یار یہ مرشد خانہ ہے، کوئی وہ انویسٹمنٹ کی جگہ تو نہیں ہے. ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے جا کے وہاں کرو جہاں پہ کاروبار ہوتے ہیں. یہاں کاروبار نہیں ہوتا. یہاں وہی کرنسی چلتی ہے جو کرنسی آخرت میں چلے گی، اور وہ کرنسی کیا ہے؟ اعمال، اچھے یا برے. ٹھیک ہے؟ جو برے اعمال ہیں وہ کھوٹا سکہ، جو اچھے اعمال ہیں وہ جاری سکہ. سمجھ گئے بات یا نہیں سمجھے؟ اور سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ ساتھ کرے تو اس کا عمل اس لیول پہ نہیں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے عملوں کا کھانا وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی نیت سے چلتا رہے، نیک نیتی کے ساتھ چلتا رہے. سمجھے نا؟ کوئی دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے گا. میں نے تمہیں ایک واقعہ منچلے کا سودا سے بتایا تھا، اشفاق احمد صاحب کا. وہ میں مختصر رپیٹ کر دیتا ہوں کہ وہ بندہ انہوں نے دکھایا کہ جس نے 32 سال اور 6 مہینے میں ایک وہ جو تھا وہ پاٹ بنایا تھا، گلدان ٹائپ. ٹھیک ہے؟ تو وہ جب اس کو بیچنے کے لیے نکلا تو کسی نے کہا کہ دے دو، ہم اس میں پھلیاں رکھیں گے. کسی نے کہا جی ہمارے کس کام کا ہے. کسی نے کہا کہ 200 روپیہ لے لے اس کا. انہوں نے کہا 200 روپیہ، میں نے تو 32 سال لگائے ہیں اور اس پہ ایک ایک نقش جو میں نے درود شریف پڑھتے ہوئے بنایا. ٹھیک ہے؟ پچا کاری اس پہ جو کی اس. وہ کہتے ہیں جب بابا تو 200 کی بات کرتا ہے، یہ 200 تو زیادہ ہے، یہ تو لاہور میں نارکلی سے جو ہے نا وہ 100-150 روپے کے مل جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، وہ اسے گاؤں چھوڑنا پڑ جاتا ہے بابے کو. برتن وغیرہ رکھ کے وہ ریڑے پہ جا رہا ہوتا ہے، پیچھے سے گاڑی والا آ رہا ہوتا ہے. وہی جو 32 سال میں اس نے بنایا تھا وہ اچانک سے لشکارہ مارتا، اور وہ جو گاڑی چلانے والا اس کی آنکھوں میں پڑتا ہے. وہ جا کے آ کے گاڑی جو ہے نا اس کی وہ لگا دیتا ہے، روز کہنا بابا ٹھہر یہ کیا ہے. اس نے کہا جی میں نے چوری نہیں کی. اس نے کہا چوری مجھے بتا یہ کیا ہے. اس نے کہا یہ ہے، اور میں نے اس کو اتنے سالوں میں بنایا تھا. وہ کہتا تھا میں ہاتھ چومنے کو دل کرتا، کیونکہ یہ جو کاریگر ہے نا اس کا اس وقت دنیا میں کاریگر موجود نہیں ہے. تو چل میرے ساتھ فرانس وہاں ایگزیبیشن ہے، تو دیکھنا اس کی جو تجھے ویلیو ملے گی تو سوچ نہیں سکتا. تو وہ اپنی پوتی کو یہ کہتا ہے میں نے تو کہا تھا نا. نہیں بلکہ وہ جو نریٹ کر رہا ہوتا ہے روحانی شخصیت، وہ کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں پانڈا صاف رکھ، کسی دن یہ لشکارہ مارے گا اور جو صاحب نظر ہے اس کو اٹھا لے گا. سمجھے؟ یہی ہوتا ہے. یہ جو سوال کا جواب ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ ترک نہیں کرنا چاہیے نیک عمل کو، اپنی نیت کو ترک نہیں کرنا چاہیے. جو نیک نیت ہے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم ذرہ برابر نیکی جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرتے. تو ایک دن آئے گا جب صاحب نظر جو ہے اس کو پک کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے وہ 30 سال بعد دے، چاہے وہ 10 سال بعد دے، چاہے وہ 15 سال بعد دے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس برتن کو بھر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سمجھے؟ تو میرے خیال میں کہانیاں بڑی ہو گئی ہیں، اب چلتے ہیں. کیوں ہے؟ سمجھے؟ اوہ
وہ مجھے کسی نے سنایا تھا، جھوٹ بر گردن راوی، دروغ بر گردن راوی جس کو فارسی میں کہتے ہیں، کہ اگر وہ جھوٹا واقعہ ہے تو پھر بتانے والے پہ ہے. کہ یہ جو حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا امیر آدمی، بیعت ہوا، بیعت آپ نے کر لی، ایک دو دن بعد یا کتنے دن بعد یا اگلے دن بعد، آئی ڈونٹ نو، کہتے کچھ عرصے بعد وہ بندہ آیا، اس نے کہا جی میری بیعت واپس کر دیں. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ جی وہ میں اچھا بھلا تھا، جیسے ہی بیعت ہوا نا میرے اتنے نقصان شروع ہو گئے کہ میں تو بالکل ہی جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا کنگلا ٹائپ، وہ ہو گیا ہوں. تو یہ میں ایسی بیعت سے باز آیا. اور فرمایا میں بیعت کہاں سے واپس کر دوں، وہ بیعت تو چلی گئی مدینہ منورہ. سمجھے بات کیا تھی؟ بات یہ تھی جب بندہ جینون جگہ پہ بیعت ہوتا ہے نا تو اس کا گند اتارا جاتا ہے. جو اللہ کے ان سے ہمیں سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کے پاس جو مال متا تھا وہ کہیں حرام کا ہوگا یا ناحق اکٹھا کیا ہوگا، کسی کا حق مار کے اکٹھا کیا ہوگا، وٹ ایور. تو وہ اترنا شروع ہو گیا، کیونکہ جس لمحے میں اس نے بیعت کی تھی وہ اس نے بالکل اخلاص کے ساتھ بیعت کی تھی، تو وہ اللہ نے اتارنا شروع کر دیا. کیونکہ جو بدنیتی سے بیعت کرے نا، جو اس کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. تو وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکا. یہ بڑے پیری مریدی اور یہ بیعت اور یہ سارا کچھ، یہ اٹس ناٹ این ایزی افیئر ٹو انڈرسٹینڈ. سمجھے؟ اٹ ہیز گاٹ اٹس پروز اینڈ کونس اینڈ ایٹس اینڈ بٹس اینڈ ifs اینڈ بٹس، رائٹ. سو اس کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. شرح صحیح بخاری چیپٹر 11 باب الوکالہ، حدیث کا نمبر 2312، اذا باع الوکیل شیئا فاسدا. وہ جو میں اس دن سمجھا رہا تھا کہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کون سا فقرہ کہاں پہ مکمل ہو رہا ہے اور کہاں سے اگلی بات شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں تمہارے سامنے، کیونکہ عربی میں یہ ہے کہ اس میں کوما اور فل سٹاپ وغیرہ ٹائپ کوئی چیز نہیں ہے. فل سٹاپ تو پھر بھی لگا دیتے ہیں آج کل کوما بھی لگا دیتے ہیں، لیکن یہ سیدھی ہے لینگویج، آپ کو خود سمجھنا پڑتا ہے اس کو. اذا باع الوکیل شیئا فاسدا، یہاں پہ لگے گا اس کا یہ ایسے. ٹھیک ہے. اگلا حصہ جو ہے اس کا وہ علیحدہ. ایک بات یہاں تک پوری ہوگی، اذا باع الوکیل شیئا فاسدا، جب وکیل نے کوئی ایسی چیز خرید لی یا ایسی بیع کر لی، ٹھیک ہے، ٹریڈ کر لیا، ایسا سیل پرچیز کر لی، شیئن چیز، فاسدن جو کہ فاسد تھی بیع، ٹھیک ہے، فبیعہ مردود، تو پھر اس کی جو بیع ہے وہ لوٹا دی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ ورڈ مردود کا جو ہے نا یہ ایسے ہے، یہ رد ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات، اسی سے وہ ورڈ بنا ہے مردود. حدیث نمبر 2312، یہ 2210 میں گزر چکی ہے. یہ اس میں جو اوپر ہم نے ابھی عنوان دیکھا ہے اس میں سے اس حدیث شریف میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لے کر آئے حضرت بلال، وہ کھجوریں لے کر آئے کہ جو کہ 2 سا جو ہے 1 سا کے بدلے میں لے کر آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سود ہے، کیونکہ وہ اس کی جو وہ تھی جنس وہ سیم تھی، کوالٹی میں فرق تھا. ٹھیک ہے. تو وہ اگر آپ اس کی قیمت لگا کر اس کا ٹریڈ نہیں کرتے اور ایز اٹ از ٹریڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ سود میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. سو آپ نے اس بیع کو کینسل کر دیا. آپ نے یہ اس حدیث شریف کے ہیڈنگ کے مطابق ہے، یہ حدیث شریف کا حصہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟
چیپٹر 12 باب الوکالہ فی الوقف و نفقتہ وان یطعم صدیقا لہ و یأکل بالمعروف. اب یہ تھوڑا سا نا آنے والے جو درس ہیں نا اس کے اندر ایک تھوڑی سی چینج کی ہے میں نے. جو ہم یہ حدیث وغیرہ کوٹ کرتے ہیں آیات کی تفسیر میں اور اس طرح، تو میں نے 1-2 دن سے ہی کوشش کی ہے کہ اس میں عربی جو ٹیکسٹ ہے اس کو ساتھ رکھا جائے اور اس کے آگے اس کا ترجمہ، اور جس طرح اس کو فکروں میں ڈیوائیڈ ہونا چاہیے نا تاکہ سمجھ میں آئے، تو اس طرح اس کو میں نے تجربے کے طور پہ کیا ہے. امید ہے انشاءاللہ تمہیں حدیث جو ہے نا وہ عربی میں بھی سمجھ میں آئے گی اور اردو میں بھی سمجھ میں آئے گی. میں اللہ کی دی توفیق سے سوچتا رہتا ہوں کہ یار کیسے اس کو بیٹر کیا جاتا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں، وہ ابھی تو نہیں، 1-2 ہفتے کے بعد شاید وہ درس آئیں تو اس میں پھر وہ چیز آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، الوکالہ فی الوقف و نفقتہ، وکالت فی الوقف، جو یہ پراپرٹی وقف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وقف جو ہے وہ ہم نے یہ لفظ عام طور پہ سنا ہوا ہے مگر ہم اس کا معنی اتنا کلیئر نہیں جانتے. وقف وہ چیز ہوتی ہے، وہ آپ یا اگر پراپرٹی جس طرح وقف کی ہے یا جانور وقف کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، کسی نیک مقصد کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ نہ اس کو بیچا جائے گا، نہ یہ وراثت میں جائے گی، نہ ہی یہ ہبہ کی جا سکے گی یعنی گفٹ کی جا سکے گی. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں اس میں جو عام پراپرٹی میں الاؤڈ ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں اس میں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوگا، ایک بندے کی ذمہ داری لگائی جائے گی جو کہ اس وقف پراپرٹی کی دیکھ بھال کرے گا. ٹھیک ہوگی بات. اس کے لیے وہ نفقات ہی کہ جو اس کی دیکھ بھال کرے گا اس کا جو خرچہ ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے. یہ جو ہیڈنگ ہے حدیث شریف کی، اس میں الوکالہ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی کی ذمہ داری لگائیں وقف کے لیے تو وہ بطور وکیل کام کرے گا. ایڈمنسٹریٹر تو وہ ہوگا لیکن شریعت میں اس کو ہم الوکالہ ہی کہیں گے کہ یہ وکالت ہے، جیسے محکمہ اوقاف. ٹھیک ہے، محکمہ اوقاف کا کام یہی ہے نا ایکچولی، کہ جو پراپرٹیز وقف ہیں ان کی دیکھ بھال. ٹھیک ہے، اور جتنا فراڈ ان محکموں میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے. یہ جو وہ ویکیو ٹرسٹ پراپرٹیز والے جو محکمے ہیں، کہ جو یہاں پہ جب وہ یہ 47 میں جب یہاں سے ہجرت ہوئی تھی تو لوگ اپنی پراپرٹیز خالی چھوڑ گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ ویکیو ٹرسٹ پراپرٹیز ہیں وہ ساری کے ساری. اس کی جو سیل اینڈ پرچیز ہے وہ گورنمنٹ جب تک وہ الاٹ نہ کرے تب تک آپ اس کو خرید نہیں سکتے، اس میں یہ پابندی ہوتی. اچھا جی، حدیث نمبر 2313. اچھا، یہ پہلے ٹائٹل کو ہم دیکھ لیں. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، وَأَن. اچھا ایک کام کرنا، جب ہم قرآن کے علاوہ عربی پڑھیں تو اس ٹائم یہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے، وَأَن یطعم صدیقا لہو، اور وہ یہ کہ اس کا جو کھانا ہے وہ دیانتداری سے، صدیقاً اپنے دوست کا کھانا کھلانا، یہ کیا ہے، وکیل کا اپنے دوست کو کھانا کھلانا. وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوف، اور خود بھی دستور کے مطابق کھانا. ٹھیک ہے، وَأَنْ يُطْعِمَ صِدِيقًا لَهُ، کہ اس کا جو دوست ہے اس کو کھانا کھلانا، یعنی جو دوسروں پہ اس کا مال خرچ کرنا جو یہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوف، اور وہ خود کھائے تو دستور کے موافق کھائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدقہ کے باب میں جو کتاب لکھوائی تھی اس میں یوں تھا کہ صدقے کے متولی اس میں سے کھا سکتا ہے اور دوست کو کھلا سکتا ہے، لیکن روپیہ
نہ جمع کرے. یعنی وہ جس وقت کا وہ منتظم مقرر ہوا ہے, وکیل مقرر ہوا ہے, اس کی آمدنی سے اپنی جائیدادیں نہ بنائے. سمجھے؟ اس کی آمدنی سے اپنے آپ کو, اپنی غریبی کو امیری میں کنورٹ نہ کرے. سمجھے؟ یہ ہے اس کا مطلب. اچھا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ کے صدقے کے متولی تھے. وہ مکہ والوں کو اس میں سے تحفہ بھیجتے تھے جہاں آپ قیام فرمایا کرتے تھے. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ اپنی پراپرٹی وقف کی, اور اس کے جو آپ نے متولی بنایا وہ اپنے بیٹے کو بنایا. ساتھ میں نصیحت کیا کی کہ جو متولی ہے وہ اپنی سبسسٹنس, جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں, اس کے لیے وہ اس میں سے لے سکتا, لیکن وہ اس میں سے پراپرٹیز بنانے کے لیے نہیں لے سکتا. مال جمع کرنے کے لیے اس میں سے نہیں نکال سکتا کہ میں یہ رکھ کے اپنے بینک میں رکھ لوں, ٹھیک ہے, میرے کل وہ کام آئے گا. یہ اس کے الاؤڈ نہیں ہے. وقف کا یہ اصول ہے. ٹھیک ہے. ضرورت کا مطلب جو روزمرہ خرچے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ گزارا الاؤنس, پراپر ورڈ اس کا یہ ہے, وہ ہے گزارا الاؤنس. اس میں سے گزارا الاؤنس تو وہ لے سکتا ہے, ہاں, لیکن ہاں وہ اس کی اجازت نہیں ہے, ایسٹ بنانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ اس کے جا کے پراپرٹیز دیکھ لو تو مزہ آ جائے گا. سمجھے؟ یعنی ہے. اچھا, ایک بڑا مزیدار کام ہے اللہ تعالیٰ کے کاموں کے نا, وہی جانتا ہے اس کی حکمت ہے. محکمہ اوقاف میں کافی بڑی تعداد جو ہے نا منکرین کی ہے. جو درباروں کو نہیں مانتے بلکہ آل فال جو منہ میں آتا بکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کی تنخواہ ساری وہ جو تم چندہ ڈال کے آتے ہو نا دربار پہ, اس میں سے جاتی ہے. وہ ہنستے ہیں لوگ, کہتے دیکھا یار وہ دنیا سے چلے گئے تب بھی پال رہے ہیں. سمجھے؟ جب یہ کرونا کی وجہ سے دربار بند ہوئے نا, تو محکمہ اوقاف کو تنخواہیں دینے کے لالے پڑ گئے تھے. سمجھے؟ اور انہوں نے پھر اپنی ضرورت کے مطابق وہ درباروں کو ایسا انہوں نے کھولنا شروع کیا. واللہ عالم بالصواب. تو لیکن جا کے تم دیکھ لو جو حال ہے وہ اللہ معافی دے, بہت برا حال ہے. یہ متولی اسی میں ہی اپنا حضور کی جب وقت مالکین آپ کو دیکھا حال ہے, یہ جو تحصیلدار ہے یہ ساری پراپرٹی جتنی گورنمنٹ کی ہوتی ہے اپنے نام سے ہاں, تو پھر وہ جب گلے میں لٹکے گی زمین, میں تو ایک مشورہ دوں, جو کہتے ہیں نا سید ہوں میں, اس کے ہاتھ کے نیچے ذرا ماچس کی تیلی جلا کے دیکھ, اگر تو ہاتھ نہ جلے, اس پہ کیمیکل نہ لگا ہو ہاتھ پہ جو آگ سے بچاتا ہے. اگر ہاتھ نہ جلے تو سید ہے, ہاتھ جلے تو سید نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو یہ کہے کہ جی میں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے, میں نے پراپرٹی نکالی ہے, بچائی ہے, جو بھی کیا ہے, اس کے گلے میں ایک اینٹ باندھ کے جو ہے نا, اسے کیا ذرا 2 منٹ کھڑا ہو جائے یہاں پہ, دھاگے سے باندھنا اینٹ, تو اسے کیا ذرا آپ ذرا 2 منٹ کھڑا ہو جائے. ایک اینٹ کا بوجھ یہ گردن نہیں اٹھا سکتی. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ جو زمین پراپرٹی جو ہتھیائی گئی ہے وہ گلے میں ڈال دی جائے گی. بتا یعنی وہ جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کو بھی کھلا سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ مہمان کو انٹرٹین کر سکتا ہے. دیٹس اٹ. اچھا جی, وقف تفصیل یہ ہے, یہ جو اوپر جو وقف کیا تھا حضرت عمر فاروق نے, کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں زمین ملی. یہ بیان کر رہے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ. وہ اس کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم,
مجھے خیبر میں زمین ملی ہے، مجھے کوئی ایسا مال نہیں ملا جو میرے نزدیک اس سے زیادہ عمدہ ہو، بہتر ہو، تو آپ مجھے اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس کی اصل وقف کر دو، یہ ہے اصل چیز، کہ اس کی جو اوریجنل اونرشپ ہے نا اس کو وقف کر دو. That will not be owned by a man anymore, but it will be owned by the purpose it will serve. ٹھیک ہے، the purpose it will be dedicated to. اور اس کی آمدنی سے صدقہ کر دو، یعنی دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو اس کی ملکیت وہ ہے پچھلے حصے میں کہ اس کی ملکیت جو ہے وہ وقف کر دو، اصل اس کی وقف کر دو، مطلب ہے اس کی ملکیت جو ہے وہ وقف کر دو، اپنے نام سے اتار کے اور اس مقصد کے لیے اس کو وقف کر دو کہ یہ اس کام کے لیے وقف ہے، یہ ملکیت، وہ مقصد اس کی ملکیت ہے. ٹھیک ہوگی بات. اور اس کی آمدنی سے صدقہ کرو. اگر وہ کوئی ایسی پراپرٹی ہے جس سے آمدنی ہو سکتی ہے، جیسے زرعی زمین ہے، اس سے فصل آتی ہے، اگر وہ زمین جو ہے وقف کر دی گئی ہے تو اس کی فصل جو ہے اس سے جو آمدنی آ رہی ہے اسے صدقہ کر دو اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے. یا کوئی مکان وغیرہ ہے وہ کرائے پہ دیا جا سکتا ہے، اس کی آمدنی آ رہی ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. جس مقصد کے لیے وقف کیا گیا اسی مقصد پہ وہ خرچ ہوگا اس کی آمدنی پہ. ٹھیک ہے. کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس شرط کے ساتھ صدقہ کیا کہ اس کی اصل نہ بیچی جائے، یعنی اس کی ملکیت نہ ٹرانسفر ہو، یعنی بیچا بھی نہیں جائے، نہ اسے خریدا جائے، نہ ورثے میں اس کو حاصل کیا جائے، یعنی وراثت میں بھی نہیں جا سکتی، اور نہ اس کو ہبہ کیا جائے. یہی چیزیں بتائی تھی کہ وہی چیزیں. ٹھیک ہے. کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی آمدنی کو فقراء، اقربا، غلاموں، فی سبیل اللہ، مسافروں اور مہمانوں میں صدقہ کیا، اور قرار دیا کہ اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو اس کا نگران ہے کہ وہ اس میں سے تمول، یہ عربی کا لفظ ہے، مالدار ہو جانا. ٹھیک ہے. تمول حاصل کیے بغیر، یعنی مالدار بنے بغیر، معروف طریقے سے اس میں سے خود کھائے یا کسی دوست کو کھلائے، یعنی مہمان کو انٹرٹین کرے. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئی بات. وہ آ گئی نا شرط، مالدار بنے بغیر. ابن عون نے کہا میں نے یہ حدیث محمد بن سیرین کو بیان کی جس میں اس جگہ اس میں تمول جو ہے یہ والا لفظ حاصل کیے بغیر پہنچا، تو محمد نے الفاظ کی بجائے مال جمع کیے بغیر کے الفاظ کے انہوں نے ایکسپلین کر دیا اس کو. ابن عون نے کہا کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے اس کتاب کو پڑھا تھا کہ اس میں مال جمع کیے بغیر کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، کہ مال آپ اس سے جمع نہیں کرتے. بات ایک یہ تمول ہو یا مال جمع، ایک ہی چیز. صحیح مسلم کتاب الوصیہ چیپٹر 5 باب الوقف، حدیث کا نمبر 4224 اور نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1632 ہے. ٹھیک ہے جی. میں ریپیٹ کرتا چلوں، پہلے بھی بتایا ہوا کئی دفعہ، لیکن جو نئے لوگ ہیں اگر وہ سن رہا ہے تو اس کو آسانی. حدیث شریف اگر نمبر سے نہ ملے، دا بیسٹ وے از دس ون. یہ جو جیسا صحیح مسلم ہے، آپ کو اب پتہ نہیں ہے کہ اس نمبر پہ ہے یا نہیں ہے، آپ اس کی کتاب الوصیہ میں جائیں، لسٹ میں سے، فہرست میں سے، اور اس کتاب الوصیہ کے نیچے دیکھیں کہ باب الوقف کہاں ہے. یہ جو 5 نمبر پیچھے لکھا ہوا ہے نا، اگر اس میں نمبر نہیں بھی لگے ہوئے نا تو آپ اس کو گن لیں 1 2 3 4 5، تو 5ویں پہ یہ باب الوقف ہوگا. ٹھیک ہے. سو وہاں سے آپ کو اس باب میں جائیں گے، آپ کو وہاں پہ حدیث مل جائے گی. ایک سے زیادہ حدیث ہوں گی تو چیک کر لینا کون سی ہے اس میں، 1 2 3 4، کہیں کسی نہ کسی اس میں یہ موجود ہوگی. سو نمبر ٹیلی نہیں کرتے، مگر یہ چیز چینج نہیں ہوتی جو پیچھے ہے یہ والی. یہ چاہے دنیا کی کوئی کتاب ہو، صحیح مسلم کا کوئی نسخہ بھی ہو، اس کے اندر یہ چیز چینج نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ نمبر نہ لگا ہوا، یہ پیچھے 5 نمبر جس طرح لگا ہوا باب کا. باب الوقف چینج نہیں ہوگا، کتاب الوصیہ چینج نہیں ہوگی. رائٹ. یہ اس لیے کہ یہ وصیتاً وقف کیا جاتا ہے. وصیت کے 2 اپلیکیشنز ہیں، ایک زندگی میں جو اس پہ عمل کیا جائے، اور ایک وصیت وہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد جس پہ عمل کیا جاتا ہے. سو وصیت آل ٹوگیدر یہ نہیں ہے کہ کہا یہی جاتا ہے شریعتاً واجباً یہی لیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس پہ عمل ہوگا،
لیکن یہ جو وقف کی وصیت ہے وقف کی، یہ زندگی میں بھی اس پہ عمل ہو جاتا ہے، اس لیے کتاب الوصیہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ ہیں؟ زندگی میں ہو ہاں، جاتا زندگی میں تو ہے. حضرت عمر کا قول اس آیت کے مطابق ہے، ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، سورہ نساء 4 سورہ 6ویں آیت. اور جو ضرورت مند ہو وہ عرف اور دستور کے مطابق کھا لے، ٹھیک ہے؟ اور عرف یہ ہے کہ کوئی شخص وقف کی آمدنی سے اپنی جائیداد نہ بنائے، اور ضرورت کے وقت اس میں سے کھانا سبسسٹنس جائز ہے، گزارا الاؤنس. اور وقف کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کا ایڈمنسٹریٹر منتظم حسب ضرورت بطور گزارا الاؤنس اس سے خود کھائے اور لوگوں کو کھلا دے، ٹھیک ہے؟ باقی جتنی آمدنی ہے وہ ساری اس پرپز میں جائے گی جس کے لیے وہ وقف کیا گیا، ٹھیک ہے؟ نعم الباری جلد 4 صفحہ 896 897 شرح ابن بطال سے انہوں نے دیا ہے. ویسے نعم الباری ترجمہ میکسیمم جو ہے وہ عمدۃ القاری کا ہے، اور کہیں کہیں یہ پیچز لگے ہوئے ہیں شرح ابن بطال کے، اور بڑی کم تعداد میں ان کے غلام رسول سعیدی صاحب کی اپنے کوئی انہوں نے دی ہوئی ہے. کام اچھا ہے، ٹھیک، کتاب ہی بن جاتی ہے. اور جتنے ریفرنسز ہیں وہ مکتبہ شاملہ سے لے لو، ہم نے بھی یہ کام پکڑ لیے، لیکن اس کو کرنے سے پہلے مجھے پتا ہے میں کیا کرتا ہوں، سمجھے نا؟ لیکن مکتبہ شاملہ کے بارے میں تھوڑی سی یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ عبارتیں چینج کی ہیں، تو وہ بھی بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ یار یہ کہیں ہاں ان کی ہے نا گلف والوں کی، یہ اب وہی تیرے یار جو ہیں. اچھا جی، ہے یار مار نکلے سر. ہاں وہ ایسا ہی ہوتا ہے، سمجھے؟ چھوڑ یار کیا بیان کریں. اچھا جی، چیپٹر 13 الوکالہ فی الحدود، کہ سزا دینے کے لیے کسی کو وکیل مقرر، کسی کی ڈیوٹی لگا دی جائے تو اس کو کہتے ہیں اس کو وکیل مقرر کر دیا سزا دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 حدیث ہیں 2314 اور 2315. روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ضحاک اسلم رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے انیس اس خاتون کے یہاں جا، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے سنسار کر دے، ٹھیک ہے؟ ناؤ نمبر 1، حدود کے لیے ثابت ہونا جرم کا ضروری ہے، تو یہاں ثبوت اس لیے نہیں آئے گا کہ فرمایا کہ زنا کا اقرار کر لے، جب وہ اقرار کر لے تو پھر ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا سزا دینے کے لیے بھیج دیا گیا، صرف ایک بات کو، اگر وہ اقرار کر لے سزا کر دے دینا، ٹھیک ہے؟ سو یہ جو حضرت انیس کو بنایا گیا، بھیجا گیا سزا دینے کے لیے، یہ ایکچولی حدود کو نافذ کرنے کے لیے ان کو، سزا کو نافذ کرنے کے لیے ان کو وکیل مقرر کیا. ٹھیک ہو گئی جی بات؟ اچھا، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک حدود اور قصاص میں وکیل بنانا جائز نہیں ہے جب تک مدعی خود حاضر نہ ہو. اب یہ معاملہ مدعی کا ہے، اس واقعے میں مدعی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مدعی تو وہ ہے نا جو پھر ثابت کرے نا اس کو. اب یہ کوئی نیب کا قانون تو ہے نہیں کہ مدعی جو ہے وہ تو اس کی ذمہ داری ہو سارا کچھ، اور جسے جرم کیا وہ بیٹھا ہو آرام سے. سو مدعی نے اپنے پاس سے بھی کچھ دینا ہوتا. یہ میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو جائے تمہیں. مدعی یہ کہتا ہے کہ جی یہ جو اس نے پراپرٹی بنائی ہے یہ ناجائز پیسوں سے بنائی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ تھا، جائز پیسے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس سے پوچھا جائے اسے کہاں سے بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ یہی ہے نا. تو اب جس نے بنائی ہے وہی ثبوت دے گا نا. اچھا، تو مدعی جو ہے
جب حاضر نہ ہو، جس نے مقدمہ کیا ہے وہ حاضر نہ ہو، اس وقت تک حد اور قصاص کو جاری کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ عمدۃ القاری میں دے تو دیا گیا، مگر اس کا اس حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ایسا ہے نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں مدعی کوئی نہیں ہے۔ یہ وہاں آتا ہے جہاں مدعی موجود ہو اور اس کے متعلق بات ہو رہی ہو، تو پھر یہ کیا جائے۔ بٹ اینی وے، فار انفارمیشن اٹس اے گڈ تھنگ کہ حدود اور قصاص میں وکیل بنانا جائز نہیں ہے جب تک مدعی حاضر نہ ہو اور ثابت نہ ہو جائے، اس ٹائم تک وکیل بنانا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2316۔ اچھا جی، یہ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ النعمان یا ابن النعمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ انہوں نے شراب پی لی تھی۔ جو لوگ اس وقت گھر میں موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کو مارنے کا حکم دیا۔ یہ میں ٹھیک کر دوں یار، یہ تم لوگ پھر کہو گے یہ ترجمے میں غلطی ہے، میں نے اس کو چھیڑا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ٹھیک ہو گیا جی کام۔ انہوں نے بیان کیا، میں بھی مارنے والوں میں سے تھا۔ کنہوں نے بیان کیا؟ یہ عقبہ بن حارث نے۔ ہم نے جوتوں اور چھڑیوں سے انہیں مارا۔ حاملہ زانیہ پر حد یعنی سزا دینے کے لیے وضع حمل کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی زانیہ ہے، زنا سے حمل ہوا، ثابت ہو گیا کہ زنا ہوا ہے، تو اس کو تب تک سزا نہیں دی جائے گی جب تک کہ ڈلیوری نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہو گئی؟ یہ قانون ہے، کیونکہ مسئلہ ایک جان کا نہیں ہے، اس میں دو جان کا مسئلہ ہوتا ہے، تو سزا تو ایک کو ملنی ہے نا۔ تو اگر اس کو ڈیورنگ پریگنینسی سزا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دو کو سزا دے دی، اور یہ انصاف کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اس لیے ویٹ کیا جاتا ہے کہ ڈیلیور کر دے، مگر شرابی کا نشہ اترنے کے لیے انتظار نہیں کیا جاتا۔ یار ہنستے ہو تم، بلکہ حد جاری کر جاتی، چاہے وہ نشے میں بھی ہو تو پکا ثابت ہو گیا کہ نشے میں ہے یہ۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں شرابی کی سزا کا ذکر اس میں موجود ہے کہ جوتوں اور چھڑیوں سے مارا گیا، لیکن حضرت عمر نے شرابی کی سزا 80 کوڑے مقرر کی، جس پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ اس اجماع کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب صحابہ کافی تعداد میں موجود ہوتے تھے، اور جس طرح حضرت عمر فاروق تھے یا حضرت علی تھے یا حضرت عثمان تھے، حضرت ابوبکر تھے، وہ کوئی فیصلہ کرتے تھے اور صحابہ اس پہ اعتراض نہیں کرتے تھے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کا اس پہ اجماع تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ دیٹس گڈ۔ اور اس میں پریفریبلی یہ ہوتا تھا کہ وہ صحابہ جن کی ذمہ داری فقہ کی تھی، ٹھیک ہے، وہ وہاں موجود ہوتے تھے، تاکہ وہ صحابی موجود ہو جس کو فقہ کی سمجھ ہے، دین کی سمجھ ہے۔ اگر وہ اعتراض نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے اجماع ہو گیا۔ یہی چیز آئی آگے امت میں متاخرین کے اندر، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں، یہ یونس، یہ مامون، یہ فضل، ہم یہاں بیٹھ گئے اور ہم نے ایک چیز پہ اجماع کر لیا، ٹھیک ہے، کہ چلو جی تھوڑی سی پی لیں شراب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، اجماع وہ کرے گا جو صاحب علم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہیں سے چیز چلی آ رہی ہے۔ چیپٹر 14، الوکالہ فی البدن وتعقیدہا۔ بدن یہ اونٹ، جو جانور، بڑا جانور جو ہے، بڑا جو جانور ہوتا ہے قربانی کا، اس کو کہتے ہیں بدنہ۔ ٹھیک ہے، یہ بدن وہی ہے۔ تعاہو، یہ تعاہو ہے کہ اس کے جو ہے رکھوالی، اس کے نمبر پورے رکھنا، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے۔ یہاں انہوں نے کہا نگرانی، اس کا مطلب دیا ہوا۔ حدیث نمبر 2317، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ قلادے وغیرہ جو ہے آپ نے دے دیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ حدیث گزر چکی ہے 1696 میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قربانی کے اونٹوں کا وکیل بنانے کا اس میں ذکر ہے، بس یہ
یہ نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کو قلادے بٹے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو یہ قلادے اپنے ہاتھ سے پہنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانور میرے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیج دیے، یعنی آپ کو بھیج دیا، ان کی قربانی کی گئی۔ تو یہ وہ پارٹ ہے جس کی وجہ سے یہ اس چیپٹر میں ہے، ٹھیک۔ اور یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جانور اگر کسی کا ہو تو لیکن وہ دوسرے کو ذمہ داری دے سکتا ہے کہ اس کو قربان کر دیا جائے، تو یہ اس کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں بالکل، وہ وکیل مقرر ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ آپ نے حصہ ڈال دیا، اس کی ذمہ داری لگا دی، بات ختم ہوگی۔ ہاں بس۔ چیپٹر 15، اگر کسی نے اپنے وکیل سے کہا جہاں مناسب جانو اسے خرچ کرو، اور وکیل نے کہا جو کچھ تم نے کہا میں نے سن لیا۔ اب یہ ہے جی، اور یہ ہے حدیث شریف، اس میں رہ کتنے کی 2 حدیث رہ گئی، جلدی جلدی کر لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا پیچھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں انصار کے سب سے مالدار لوگوں میں سے تھے۔ بیروحا ایک باغ کا یہ باغ کا نام ہے یہ والا، ان کا سب سے زیادہ محبوب مال تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے جاتے، اور اس کا نہایت میٹھا پانی، بہترین پانی تھا، عمدہ پانی تھا۔ پھر جب قرآن کی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اتری، تم نیکی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک نہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں وہ چیز جو تمہیں زیادہ پسند ہو۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا یہی آیت، تو اور مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسند میرا باغ یہی بیروحا ہے، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، انہوں نے وقف کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی نیکی اور ذخیرہ ثواب کی امید میں صرف اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہوں، بس آپ جہاں مناسب سمجھے اسے خرچ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، واہ واہ، یہ ویسے میں بتاؤں یہ ترجمہ بڑا غلط ہے۔ ابداحا یا رسول اللہ ہے سشیت فقال بخن ذالک مال رائع، یہ ذالک مال رائع، یہ غلطی کبھی نہ کرنا، ہاں یہ نہیں ہو سکتا، یہی پرابلمس بنتے ہیں۔ میری یہ نظر سے نکل گیا کیونکہ میں ترجمے ان کے اوائڈ ہی کرتا ہوں، لیکن اب نظر میں آ گیا، یہ نہیں کرنا۔ یس، یہ کٹر دنیا داروں کا طریقہ کار ہے، واہ 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 واہ۔ یہ ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے نا کمی کرنے والی بات ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بڑا ہی نفع والا مال ہے، بہت مفید ہے، اس کے بارے میں تم نے جو کچھ کہا وہ میں نے سن لیا، اب میں تو یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ اسے تو اپنے رشتہ داروں ہی میں تقسیم کر دے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، بہت سال پرانی بات ہے، شاید تم لوگ اس ٹائم اسکول میں پڑھتے ہو گئے، شاید کہیں پہ، بہت زیادہ اسکول بھی نہ گئے، اس ٹائم میں نے کہیں یہ دیکھا تھا کہ یہ جو مومن ہے نا اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ واہ واہ کہے، بلکہ اسے کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ اب میں تو یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اسے تو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، یعنی آپ نے اس کو وقف لینے کی بجائے آپ نے فرمایا کہ تو اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔ ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باطنی طور پر معلوم ہوا کہ اس کے رشتہ داروں کو زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وہ غریب غربا ہیں یا ان کی بزرکات نہیں ہوتی، تو انہوں نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ دوسروں کو ملے، اس کے جو قریب والے ہیں پہلے ان کا حق بنتا ہے، تو آپ نے پرابیبلٹی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا، چنانچہ ایک کنواں انہوں نے اپنے رشتہ داروں چچا کی اولاد میں تقسیم کر دیا، اور یہ نیچے وہ اس کی دوسری ہے۔ حدیث کی شرح 1461 میں گزر چکی ہے حدیث میں، اور اس کا جو حدیث کا تعلق ہے وہ ایک حضرت تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وکیل مقرر کیا اس باغ کی یوٹیلائزیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اندر بس اتنا ہی تھا، ٹھیک ہوگی بات۔ 16 چیپٹر 16 وکالت الامین فی الخزانہ ونحوہ، حدیث نمبر 2319،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار خزانچی جو خرچ کرتا ہے بعض دفعہ یہ فرماتا ہے کہ جو دیتا ہے حکم کے مطابق کامل اور پوری طرح جس چیز کے دینے کا حکم ہو اور اسے دیتے وقت اس کا دل بھی خوش ہو تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے. یعنی جس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، جس کو وکیل مقرر کیے گئے، یہ تو ہر ایک پہ اپلائی ہو جاتی ہے نا یہ حدیث. یہاں اس میں چونکہ یہ باب الوکالہ ہے تو یہاں ہم وکیل کے ریفرنس سے لیں گے کہ اگر وہ وکیل جو ہے وہ جو اس کو بتایا گیا کہ بھئی یہ مال ایسے خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں ایسے خرچ، وہ اس طرح پوری طرح کرے، اور جب خرچ کر رہا ہو تو دل میں تنگی نہ ہو بلکہ خوشی کے ساتھ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر وہ اس کو اس طرح کا ثواب ہے. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے صدقہ کرنے والوں کو ثواب ملے گا نا اسی طرح اس کو ملے گا. تو وہ ایسے ہوگا جیسے وہ صدقہ کرنے والوں میں سے وہ بھی ایک شامل ہے. ٹھیک ہے. اس کی شرح جو ہے 1438 میں گزر چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی کتاب الوکالہ مکمل ہوئی. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنے ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.